اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بھائی نے جاتے ہوئے بتایا کہ 3 منٹ ہے، تو اس میں انشاءاللہ مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ بات مختصر کروں گا۔ 2 کارگزاریاں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک اپنے تعلیمی سفر کی کارگزاری کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اوپر خصوصی کرم کیا، خصوصی رحم کا معاملہ فرمایا، اور میں نے بھی 8 سال یہاں پر ہدایہ اکیڈمی میں گزارے۔ میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا۔ جس وقت مجھے پڑھنے کا شوق ہوا، شیخ اظہر اقبال صاحب سے رابطہ تھا، حضرت سے بات ہوئی۔ حضرت نے کہا کہ آپ آن لائن پڑھنا اسٹارٹ کریں۔ اللہ کے حکم سے آن لائن پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ اولا پڑھا، ثانیہ کا آدھا پڑھا، تو وہاں پر کچھ ویزے کے مسائل ہو گئے، جاب نہیں لگی، جو کہ اس وقت ایک بڑی بری بات لگتی تھی کہ بھائی اب انگلینڈ سے واپس پاکستان جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں بہتری کہ میں ثانیہ کے امتحانوں سے چند عرصہ پہلے یہاں پر آ گیا، اور الحمدللہ وفاق المدارس کے ثانیہ کے امتحان دے دیے۔ جب ایک دفعہ ثانیہ کا امتحان دے دیا، اس کے بعد جابس کی کوشش کرتا رہا۔ جہاں پر ای وائی کے اندر آرٹیکل شپ لگ گئی، ای وائی میں کام کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ جو لوگ اس شعبے آرٹیکل شپ کو جانتے ہیں، جو سی اے سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے، کہ اس میں نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم کہ خود بخود میرے کام 5:30 بجے ختم ہو جایا کرتے تھے، اور 6 بجے میں مدرسے پہنچ جایا کرتا تھا۔ ہاں، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب اساتذہ سے ڈانٹ بھی پڑی، بہت دفعہ ایسا ہوا جب امتحان میں لیٹ بھی ہو گئے، جب امتحان نہ بھی دے پائے، لیکن وہاں پر بھی اساتذہ نے اپنی کریمی کا معاملہ فرمایا، اور ہمیشہ اساتذہ نے اس بات کے اوپر موٹیویٹ کیا کہ نہیں زاہد، آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ علم پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ چیز آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے موٹیویٹ ہوتے ہوتے کبھی گرتے کبھی پڑھتے ہم نے جو ہے وہ ثالثہ اور رابعہ کے امتحان بھی دے دیے۔ اب ایک اور نئی مشکل آئی کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جاب کے پی ایم جی عمان میں ہو گئی۔ اب کے پی ایم جی عمان میں جاب ہو گئی، شیخ صاحب سے مشورہ کیا، شیخ صاحب نے فرمایا جانا تو ضرور چاہیے، لیکن علم کو جاری رکھنا ہے، آپ وہاں پر جا کر آن لائن اساتذہ سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے۔ تو چنانچہ کچھ اساتذہ وہاں پر آن سائٹ ڈھونڈے عمان کے اندر، اور کچھ اساتذہ آن لائن یہاں سے پڑھایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے خامسہ اور سادسہ کا سال پورا کیا، اور سادسہ کے آخر میں کے پی ایم جی عمان سے ٹرانسفر ہو کے کے پی ایم جی آئرلینڈ چلے گئے۔ کے پی ایم جی آئرلینڈ میں جب کام کیا تو اس زمانے میں کووڈ آ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے تھے کہ مشکات کا سال اور دور حدیث کا سال اللہ رب العزت کسی طریقے سے پاکستان میں گھٹنے سے گھٹنا ملا کے اساتذہ کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ کووڈ کے واسطے جب یہاں پر آئے تو یہاں پر کچھ عرصہ آن لائن اور پھر کچھ عرصہ اساتذہ کے ساتھ مدرسے میں پڑھے، وہاں پر سب کچھ بند تھا، یہاں سے آن لائن کام بھی کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درس نظامی بھی مکمل فرما دیا۔ جب ایک دفعہ یہ کام کر کے آئرلینڈ گئے تو فکر ہوئی کہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں نیکوں میں شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کام بھی مانگتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ پہ لے گئے جہاں پر مسلم آبادی کچھ کم تھی، اور وہاں پر ایک دکان موجود تھی۔ اس دکان کے اندر نمازیں اسٹارٹ کی۔ اس دکان کے ساتھ دوسری بھی کئی دکانیں تھیں، پھر وہ دکان اور اس کے اوپر تقریباً 160 اپارٹمنٹ تھے۔ وہ تمام کے تمام ہم سے ایک دفعہ میں لے لیے گئے کہ وہ عمارت ہم سے خالی کروا لی گئی۔ ہمیں آپشن دیا گیا کہ یا تو آپ اس کو خرید لیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو خریدنے کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو چنانچہ ہم نے وہ عمارت چھوڑ دی۔ اب فکر لاحق ہوئی کہ آنے والی 5 نمازیں، ہر دن کی 5 نمازیں اور جمعہ کہاں پڑھیں؟ تو جمعے کے لیے ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں انتظام کیا۔ وہاں پر لوگ آتے تھے، آنے والے تقریباً 50-60 نمازی ہوتے تھے، اور اس کے وہاں پر جو ہے وہ جمعے پڑھانے کی ڈیوٹی اور یہ رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عاجز کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس کے بعد اب 5 نمازوں کا مسئلہ، تو وہاں پر بیچلر جو اسٹوڈنٹس رہتے تھے ایک اپارٹمنٹ میں، ان سے بات کی، اور ان کے اپارٹمنٹ میں ٹی وی لاؤنج کے اندر 5 نمازیں اسٹارٹ کیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے کہ انہوں نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی اور نماز کو قائم کرنے کی اجازت دی۔ 5 وقت ایک گھر میں نماز قائم ہو یہ آسان بات نہیں ہے۔ 5 وقت ایک گھر میں لوگ آ رہے جا رہے ہوں یہ آسان بات نہیں ہے، گھر والوں کی بھی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیشہ سے خیال تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کوئی مسجد دے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہو، جہاں پر 5 نمازیں پڑھ سکیں، جہاں پر محفل مراقبہ منعقد ہو سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دعاؤں کے نتیجے میں ایک دفعہ ایسے ہی بڈنگ کی ایک سائٹ کو دیکھتے ہوئے ایک پراپرٹی آکشن سائٹ میں دکھائی، ساتھیوں سے بات کی، ساتھیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی، اور ہم وہاں پر آکشن کے لیے گئے۔ آکشن کی پرائس تقریباً پاکستانی 18 کروڑ روپے تھی۔
اور ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی آمدنی نہیں تھی، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا. خیر ہم آکشن میں پہنچے، آکشن شروع ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریمی دیکھیے کہ اس آکشن میں ہمارے علاوہ کوئی اور آیا ہی نہیں. تو جس پرائز پہ سٹارٹ ہوا اسی پرائز پہ ہم نے وہ مسجد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئرلینڈ میں خرید لی. اب وہ نارتھ سائڈ کی واحد 2 ہی مسجدیں، ان میں سے ایک مسجد نارتھ سائڈ ڈبلن میں کلون گریفن کمیونٹی سینٹر کے نام سے ہے، جس میں اس عاجز کچھ نہ کچھ خدمت انجام دیتا رہتا ہوں. اور وہاں پر مسلم کمیونٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، بہت سارے نو مسلم بھی ہو رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت بھی دی کہ نیو کنورٹس کے ساتھ، نیو مسلمس کے ساتھ کام کیا جائے. اس کے علاوہ وہاں پر بچوں کے ساتھ ان کے قرآن اور ان کے ناظرہ کی تعلیم، اس کے حوالے سے ادارے کو قائم کیا مقربین انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اکیڈمی کے نام سے، اور وہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی. اس کے علاوہ سیرت کے اوپر پروگرامز، رمضان کے اوپر پروگرامز، فقہی مسائل کے اوپر پروگرامز، یہ وقتاً فوقتاً وہاں پر منعقد کیے جاتے ہیں. تو بھائیوں، کہنے کا اور بتانے کا یہ سب کارگزاری کا مقصد یہ اپنی کوئی بڑائی یا تمرد ظاہر کرنا نہیں تھا، کوئی تکبر ظاہر کرنا نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. جو حضرات جنہوں نے ہدایہ اکیڈمی میں ایڈمیشن ابھی تک نہیں لیا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہر بندہ دین کا کام کر سکتا ہے علماء کی رہنمائی سے، اساتذہ کے ساتھ رہ کے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہدایہ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیں. ہدایہ اکیڈمی کے اندر بہت سارے پروگرامز ہیں. آپ کو جو پروگرام آپ کی فیزیبلٹی سے سمجھ میں آتا ہے آپ آج ایڈمیشن لے کے چلے جائیں. کوئی ساتھی ہمارا ایسا اس ہال سے رخصت نہ ہو جس کا ہدایہ اکیڈمی سے کوئی تعلق نہ ہو. ہر بندے کا یہاں سے جانے کے بعد ہدایہ اکیڈمی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے. آپ ایڈمیشن لے لیں. دیکھیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں 8 سال پڑھوں گا اور اس طریقے سے آئرلینڈ میں کام کروں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریمی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لیا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کی طلب صحیح ہوگی، طلب سچی ہوگی، اخلاص نیت کے ساتھ ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قبول کر لیں گے. آپ کہیں پہ بھی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے لیں گے. تو ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں، اس سے مانگتے رہیں. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاء اللہ، امام زاہد زین العابدین یہ جس طرح اردو میں زوردار پرجوش تقریر کرتے ہیں، میں نے ان کے 1-2 خطبے سنے ہیں. یہ عربی میں بھی اسی طرح پرجوش کرتے ہیں اور انگریزی میں بھی اسی طریقے سے پرجوش خطاب کرتے ہیں. آج طبیعت بہت ناساز ہے اور ان کا اب سفر ہے آئرلینڈ کا. یہاں سے کل صبح یہ واپس تشریف لے جائیں گے. آج کی ہماری اس تقریب میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مہمانان گرامی آتے رہیں گے. آج اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. حضرت آپ کے آنے سے ہم بہت خوش ہیں. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. حضرات تشریف لاتے ہیں، اکابرین تشریف لاتے ہیں، اس کی برکت ہوتی ہے. حضرت ناظم تعلیمات ہیں، استاد حدیث ہیں بنوری ٹاؤن میں، اور وفاق المدارس صوبہ سندھ کے جو ہے وہ صدر بھی ہیں. اور وفاق کے امتحانوں کے دن قریب ہیں، حضرات کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے شفقت فرمائی اور ان کو جب دعوت دی گئی تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، حالانکہ آج بہت سارے متعدد پروگرام میں حضرت شرکت کر چکے ہیں لیکن پھر بھی تشریف لائے. ہم آپ کے آنے کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہماری آج کی اس تقریب میں چکوال سے حضرت مولانا پیر عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. چکوال سے کراچی تک کا بہت سفر ہے. حضرت خاص طور پہ اس تقریب کے لیے آج تشریف لائے. اس کے علاوہ آج کی ہماری اس تقریب میں حضرت ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب جو سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پوتے ہیں، زوار اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، ہماری اس تقریب میں تشریف لائے. جزاکم اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے طلباء دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پڑھتے ہیں، اسی طرح اب میں جس طالب علم کو یہاں پر دعوت دوں گا یہ وہ طالب علم ہے. ایک دن اس عاجز کو فون آیا، ان کا کہ میں آپ کے شیخ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا جی میرا نام اعظم ہے. میں نے حضرت کو بتایا تو ان کا جی میں اور یہ امریکہ میں ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے JD کی ڈگری حاصل کی، اس وقت IBA میں پروفیسر ہیں اور ہمارے ادارے میں درس نظامی 8 سال مکمل کیا. میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا ڈاکٹر اعظم صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. جیسا کہ مولانا کہہ رہے تھے، میں اور شیخ اظہر اقبال صاحب یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ساتھ پڑھتے تھے. یہ میرے خیال میں 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور آپ ان کو اب دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان کے ذریعے کس قسم کا کام دین کا کروایا ہے. تو میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا ہوا ہے جب ہماری یونیورسٹی میں جو پاکستانی طلباء تھے اور غیر مسلمان طلباء بھی تھے، وہ جب پاکستانی سوسائٹی کی جو تقریبیں ہوتی تھی جس میں شیخ اظہر اقبال کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز کی نعمت دی ہے، تو لوگ ان کو سننے کے لیے بہت شوق سے آتے تھے جو پاکستان سوسائٹی کے پروگرام ہوتے تھے. اور جس حال میں آپ ان کو ابھی دیکھ رہے ہیں اس حال میں وہ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن لوگ ان کو ان کی آواز کی وجہ سے بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور ان کی کلاسیکل میوزک میں کافی ٹریننگ ہو چکی تھی اور لوگ بہت شوق سے آ کے سنتے تھے. اور ساتھ ساتھ جو مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن تھی اس میں بھی یہ بہت ہی پسندیدہ تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے. سب لوگ ان کو ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے. پھر اس کے تقریباً 10 سال بعد آپ سمجھ لیں میری پھر شیخ صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی جب میں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے سنا تھا کہ ہاں ان نے پی ایچ ڈی نیو یارک یونیورسٹی میں چھوڑ کے کئی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. تو میں نے جا کے وہاں پہ ملاقات کی، اپ اسٹیٹ نیو یارک میں تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اچھا وہ طالب علم کی زندگی میں کس قسم کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اور بچوں کو وہاں پہ شاید انگلش اور میتھس بھی پڑھاتے تھے. اور میں نے سوچا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا ان کو کہ وہاں پہ ان کی اتنی زیادہ عزت ہوتی تھی اور جس حال میں وہ رہتے تھے، اب یہاں پہ یہ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ آگے. پھر اس کے بعد جب ملاقات ہوئی، جو مولانا بتا رہے تھے کہ میں نے فون کیا اور میں نے شیخ اظہر کے بارے میں پتہ کیا، تو جب میں نے جا کے دیکھا کہ اچھا ماشاءاللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے اور جو لوگ اب ان کی عزت کر رہے ہیں، پہلے میں نے ان کو ان کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں خود آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں فخر کرتا تھا کہ میرے پاس یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے واٹن اسکول کی بزنس ڈگری ہے اور کولمبیا یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے دین کا علم حاصل کیا، اب جو مجھے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں عزت ملتی ہے وہ میں نے پہلے تصور نہیں کیا تھا. تو جب میں دینی طبقے میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ آپ نے دین کا بھی علم حاصل کیا ہے اور پھر دنیاوی بھی اعتبار سے آپ نے علم حاصل کیا. اور پھر جب میں دیکھا ہے کہ جب میں کاروباری اداروں میں جاتا ہوں یا یونیورسٹی میں طلباء کو پڑھاتا ہوں، جو لوگ دین کی طرف اتنا زیادہ نہیں بھی ہیں وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہے. تو واقعی میں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اعزاز دیتا ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں. اور میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جب کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو مغربیت اور یعنی جدید حالات کی وجہ سے دین کے بارے میں بہت برا تصور رکھتا ہے، جب وہ آپ کے دین کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، وہ اس قسم کی عزت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے. تو بس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کریں یا نہ کریں، آپ کے سامنے آپ کو جو مشقتیں ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے دروازے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کھولیں گے. اور میں بس ایک مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور اس سے اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزاکم اللہ. یہ ڈاکٹر اعظم صاحب تھے جو ہمارے ادارے سے 3 سال پہلے عالم کا کورس مکمل کر کے درس نظامی IBA میں پروفیسر ہیں. اس کے بعد ہمارے ایک طالب علم جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جو ہے وہ ہیڈ آف دا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیں. میں دعوت دوں گا بابر شریف کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. جو 8 سال استادوں کے سامنے بیٹھے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت مشکل سے لوگ پاس کرتے ہیں. بابر شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم اور مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. اکثر طلباء یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب اس طرح 8 سال کے کورس میں داخل ہونا چاہیں تو صرف کی پڑھائی، نحو کی پڑھائی، صرف کی گردانیں، عربی، یہ اتنی مشکل چیزیں ہیں. ہم کام بھی کرتے ہیں، کچھ حضرات تاجر ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت مشکل ہے. یہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ اور ہمیں یاد نہیں رہتا، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس حوالے سے بس میں جو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ بہت سارے حضرات ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس پروسیس سے گزرنا اصل چیز ہے. جب آپ اس پروسیس سے گزر گئے، منزل تک پہنچ گئے، تو وہ چیزیں آپ کے اندر ان بلٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ماشاءاللہ حضرات یہاں انگلش کافی پڑھے ہوئے، لیکن اگر میں کسی سے مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ پوچھوں کہ انگلش میں اب بتائیں، آپ اتنا عرصہ آپ کو گزر چکا ہے، ایڈورب کس کو کہتے ہیں، تو شاید بہت کم حضرات ہیں وہ جو بہت اچھی صحیح سے اس کی ڈیفینیشن بتا سکیں. لیکن اگر انگلش میں بات کرنے کو کہا جائے تو سب کر لیں گے. تو یہی مثال جو ہے نا وہ ان علوم کی بھی ہے. جب آپ ایک دفعہ اس سے گزر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ انسان سیکھ لیتا ہے، اور اس کو پھر پریکٹس میں لے کے آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنے کے لیے الگ سے سوچنا نہیں پڑتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہدایہ اکیڈمی جیسا ادارہ ہے، ان کو ماشاءاللہ اس کام میں کہ پروفیشنلز کو، تاجر حضرات کو جن کے پاس پارٹ ٹائم وقت ہے، پورا وقت نہیں ہے، ان کو علم دین کیسے سکھانا ہے، اور ان کو دین کے کون سے علوم سکھا کے ان کو بھی علم دین کا جو ہے وہ مزہ چکھانا ہے، تاکہ وہ بھی اس کام میں شامل ہو سکیں. اس کام میں الحمدللہ ان کو اب بہت تجربہ ہے، 20-22 سال کا تجربہ ہے. تو جب کسی اکیڈمی کو اتنا ماشاءاللہ تجربہ ہوتا ہے اور اس کے اساتذہ ماشاءاللہ اتنے قابل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے. وہ اساتذہ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کو وہ کیسے لے کے چلیں گے. ان کو ماشاءاللہ اب اس چیز کا 20 سال کا تجربہ ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے خیال میں شاید 4تھا سال تھا یا 5واں سال تھا کہ میں حضرت کے پاس آیا، اور میں نے حضرت کو کہا حضرت مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا، میں نہیں کر سکتا، نہ میں سمجھ پا رہا ہوں، میرے خیال میں اس کو جو اس کا ڈیو ہے وہ میں دے نہیں پا رہا، تو میرے خیال میں مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو حضرت مجھے کہا نہیں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے لگے رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز جب آپ پڑھانے پہ آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ چیزیں آپ کے اندر آٹومیٹکلی آنے شروع ہو جائیں گی. اور واقعی وہ بات صحیح کہ اب جب ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے اندر. ایک اور مثال، میں 1-2 مثالیں اور دوں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا. مجھے بھی یاد، میں ان چند اسٹوڈنٹس میں سے ہوں جنہوں نے الحمدللہ اس ادارے میں آن لائن بھی پڑھا ہے اور پھر آخر میں آن سائٹ بھی پڑھا ہے. تو مجھے الحمدللہ دونوں فلیورز جو ہے وہ میرے پاس ہیں. میں جب باہر سے آتا تھا آن لائن کبھی کبھی آن سائٹ پڑھنے، تو حضرت مولانا نثار صاحب ہمیں کبھی کبھی سردی میں بھی چھت پہ لے کے چلے جاتے تھے، اور جو ہے نا وہ اکیلے 1-on-1 جو ہے نا کتابیں وہ ہمیں پڑھاتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کچھ کتابیں ہماری جو ہے نا وہ سال کے دوران مکمل نہیں ہوئی تھیں، تو سال کے آخر کے بعد حضرت مولانا انوار صاحب نے چھٹیوں میں بھی جو ہے وہ مجھے آن لائن پڑھایا.
تو بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور اتنے تجربے کار اکیڈمی موجود ہو تو پھر آپ کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی کہ آپ نے جو ہے نا وہ کیسے یہ پڑھنا ہے. یہ ادارہ آپ کو خود ہی لے کے چلے گا. بس آپ ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس راستے میں شامل ہوں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ بابر صاحب. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. ہدایہ اکیڈمی حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال دامت برکاتہم کا لگایا ہوا وہ باغ ہے جس کا ایک ایک پودا اپنے ثمر سے امت کو فیضیاب کر رہا ہے. ہدایہ اکیڈمی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز، ریٹائرڈ افسران اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو دینی علوم سے آراستہ کرنے میں گامزن ہے. ہدایہ اکیڈمی کے بانی فضیلت الشیخ حضرت مولانا اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہے جو حضرت مولانا ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے کام کو مزید ترقی اور قبولیت عطا فرمائے اور یہ جو آثار اور نشانیاں ہیں یہ قبولیت کی ہیں. رسول رسول رسول. ابتداً تو ہم اسی چیز پہ خوش ہوتے تھے کہ جی دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ پی ایچ ڈیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیے ہوئے ہیں یا اور دوسرے شعبوں کے لوگ ہیں وہ عالم بن رہے ہیں. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوتی تھی. مگر اب اتنے سالوں کے بعد زیادہ خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ جو عالم اس میں انرول اپنے آپ کو کرواتا ہے ایک بہت بڑی آلریڈی دینی شخصیت ہوتا ہے وہ، جبھی تو وہ اتنی قربانی دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کی امید اور اس بات کی طرف بہت توجہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ عالم کا کورس مکمل کرے گا تو وہ خوب دینی کام کرے گا. امین امین. مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ذریعے مفید تعلیمی اور فکری سیشنز اور مختلف ورکشاپس کا انعقاد کرایا جاتا ہے. ہدایہ اکیڈمی کا مرکزی کیمپس ڈیفنس کراچی میں واقع ہے. اس مرکز میں 11 مختلف اوقات میں آن سائٹ اور آن لائن درس نظامی یعنی 8 سالہ عالم کورس کرایا جا رہا ہے. مارننگ ویکینڈ ایگزیکٹو پروگرام بروز ہفتہ اور اتوار. بہت سارے ایسے ہمارے جاننے والے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ہفتے اتوار کا ٹائم فری ہوتے ہیں، صبح سو کے گزارتے ہیں. ان سب سے گزارش یہ ہے کہ اس سونے کے وقت کو علم دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیں. انشاءاللہ یہ وقت بہت قیمتی بن جائے گا. ایوننگ پروگرام ہفتے میں کوئی سے 2 دن شام 6 سے 9:30 بجے تک کلاسز کی ترتیب ہے. اگر ایسا فرد آ جائے کہ میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے ترتیب بنا لیں، تو انشاءاللہ وہ مایوس ہو کے نہیں جائے گا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ٹائم ترتیب بنا دی جائے گی. آفٹرنون پروگرام بروز ہفتہ اور اتوار دوپہر 2 بجے سے شام 5:30 بجے تک. الحمدللہ ہدایہ اکیڈمی کے آن سائٹ کیمپسز پاکستان میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاہور، اسلام آباد، مانسہرہ، پشاور اور ایبٹ آباد، جبکہ ایک کیمپس ڈیلس یو ایس اے میں کام کر رہا ہے. یا اللہ ہدایہ اکیڈمی سے جن جن طلبہ نے، چھوٹوں نے اور بڑوں نے، اور حدیث کے درس میں، دوسرے دروس میں، دوسرے نصابوں میں جو بھی تعلیم حاصل کر کے وہ فارغ ہوئے ہیں، کہ اللہ ان سب کو کر اجر عظیم عطا فرما. اس اکیڈمی کے شیخ حضرت اقبال صاحب کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنی خدمات پر ان کو اجر عظیم عطا فرما. یہ خدمات میں یا اللہ اضافہ فرما. علم کے اس سفر میں شامل ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ
www.hidayah.edu.pk विजिट कीजिए। جی جزاکم اللہ خالد صاحب، بہت بہت شکریہ اس پرومو بنانے کا، اللہ جزائے خیر دے۔ ایک بہت ضروری اعلان آج کی تاریخ میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ادارہ ہدایہ اکیڈمی، لوگوں کے خیال میں شاید یہ ہے کہ یہ کراچی میں ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اور جو ڈیفنس میں چند طلباء کے ساتھ جو ہے اساتذہ ہیں اور یہ چل رہا ہے، لیکن آج میں آپ کو اس چیز کو بڑا کلیئر مینشن کروں کہ ہمارا ادارہ ہدایہ اکیڈمی کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاہور، اسلام آباد اور مانسہرہ، یہ ہمارے 7 کیمپسز تھے۔ اس سال پچھلے مہینے جنوری میں 7 جنوری کو حضرت نے ایبٹ آباد کا دورہ کیا اور ایبٹ آباد میں اس سال ہم نے ایک کیمپس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے علاوہ 9 تاریخ کو حضرت نے پشاور کا دورہ کیا تھا، تو پشاور میں الحمدللہ ایک کیمپس کی تعمیر ہوئی ہے، تو ایک کیمپس پشاور میں اس سال اضافہ ہوا اور ایک کیمپس ایبٹ آباد میں اس سال اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا کیمپس امریکہ میں حضرت ڈیلس میں بھی ہے۔ حضرت کا امریکہ جانا آنا بہت ہوتا ہے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو بہت سارے مریدین ملتے تھے۔ حضرت نے کہا جی یہاں مدرسہ بنا دیا جائے۔ ڈاکٹر عدیل شبلی جو وہاں پر ہیں، وہ ایک وہاں پہ سرجن ہیں اور وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں ہمارے ادارے میں، انہوں نے اس کی نظامت سنبھالی ہے، اور ڈیلس میں ایک کیمپس بن گیا ہے، اور مجھے بہت قوی امید ہے فروری میں حضرت کا پھر امریکہ کا سفر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ختم بخاری میں ہم اناؤنس کریں گے کہ حضرت نے ہیوسٹن میں بھی ایک کیمپس تعمیر کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہے کہ ملتان اور کوئٹہ میں اگلے سال ہم کیمپس بنا دیں۔ تو پورے پاکستان میں آج آپ 9 کیمپس دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں 11 کیمپس اگلے سال انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور 2 کیمپس امریکہ میں ہوں گے، تاکہ جو مریدین یا جو حضرت سے تعلق رکھنے والے یا کسی بھی مکتب فکر کا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کر لوں، وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ ہدایہ اکیڈمی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ آج جتنے یہاں نوجوان یا بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، دیر نہ کیجئے، کم از کم آپ لوگ نیت کر لیجئے۔ آج نیت کریں گے، کیا بعید ہے، اس نیت کا اجر اللہ ضرور دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیت آج آپ کریں گے، آپ کی نسلوں میں سے کوئی جائے گا اور مدرسے میں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کرے گا۔ اس اپرچونٹی کو مس نہ کیجئے۔ یہ ہدایہ اکیڈمی ایک ریولوشن ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی حضرت کے ساتھ، انہوں نے کہا میں حیران ہوں، دیکھتے ہی یہ ادارہ جو ہے اتنے تعلیم یافتہ لوگوں کو عالم بنا رہا ہے، اگر 5-10 سال اور اس طرح لوگ 25-30 کے تعداد میں بنتے رہے، 500-700 پڑھے لکھے علماء ہوں گے، جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوگا، MBBS ڈاکٹر بھی ہوگا، PhD کیا ہوا ڈاکٹر بھی ہوگا، گریجویٹس اور ماسٹرز کیے ہوئے بھی ہوں گے، اپنے اپنے اداروں میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی پوزیشنز پہ ہوں گے۔ جب اوپر دین آتا ہے تو پورے ڈپارٹمنٹ میں وہ دین پینیٹریٹ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو 2 نوجوان بیٹھے ہیں، امام زاہد زین العابدین، یہاں مدرسے میں پڑھا، یہاں سے پڑھنے کے بعد آئرلینڈ گئے۔ اس وقت آئرلینڈ میں جو ان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، پچھلے دنوں وہ پاکستان آئے تھے، وہ کہنے لگے جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ ہے کتنا بڑا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ آیا ہے اور آئرلینڈ میں دھوم مچی ہے کہ اس کو بلاؤ اور اس سے اصلاحی بیان کرواؤ۔ ایک اور نوجوان مولانا یاسر عثمانی صاحب سامنے موجود ہیں۔ کتنے درجنوں ایسے لوگ ہیں جو اپنا دین چھوڑ کے دین اسلام میں آئے ہیں ہمارے اس نوجوان کی وجہ سے۔ تعلیم بھی مکمل کی ہے، دورہ حدیث بھی مکمل کیا ہے، اور لوگوں کو اسلام پہ لا رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پورے دین سے کنورٹ کر دیا۔ اس وقت ہمارے ادارے میں ایک ایسا شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے جو 14 سال پہلے اسلام لے کے آیا، 14 سال پہلے مسلمان ہوا، اس کو کسی نے بتایا ہدایہ اکیڈمی ایسی جگہ ہے جہاں میں جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں گا۔ عام مدارس میں
مدارس ہمارے بہت ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے اکابرین ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ بچے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کا وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ پورا دن مشکل ہے۔ ہدایہ اکیڈمی نے، حضرت میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہدایہ اکیڈمی نے اتنے فلیکسیبل ٹائمنگ دیے ہیں، جتنے ٹائم میں عام مدارس میں پورا دن پڑھائی ہوتی ہے ہم ان گھنٹوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان گھنٹوں کے حساب سے فلیکسیبل ٹائمنگ ہے۔ اس وقت ہدایہ اکیڈمی میں 1200 سے زیادہ لوگ درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں اور 130 سے زیادہ اساتذہ اکرام پورے پاکستان میں درس نظامی پڑھا رہے ہیں، جو مختلف بڑے بڑے اداروں سے فارغ التحصیل ہیں۔ بنوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل علماء ہمارے اساتذہ ہیں، دارالعلوم سے فارغ التحصیل علماء ہمارے اساتذہ ہیں، مہد الخلیل سے فارغ التحصیل علماء ہمارے اساتذہ ہیں، فاروقیہ سے فارغ التحصیل علماء ہمارے اساتذہ ہیں، اسلام آباد میں جامع فریدیہ سے فارغ التحصیل علماء ہمارے اساتذہ ہیں، لاہور میں جامع اشرفیہ سے فارغ التحصیل اساتذہ ہمارے علماء ہمارے اساتذہ ہیں، اور ملتان سے خیر المدارس سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں اس کے اساتذہ بھی، اس کے علماء بھی ہمارے استاد ہیں۔ یہ ادارہ مکمل ایک مدرسہ ہے، گو کہ جگہ ہماری 100 گز کی ہے، چھوٹی عمارت ہے، لیکن ٹائمنگ اس طرح ہم نے ترتیب دیے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، اپنے اساتذہ سے اپنی کتابیں پڑھتے ہیں اور پوری کتاب کور ٹو کور پڑھائی جاتی ہے، مقدمے سے شروع ہوتی ہے اور آخری حرف تک سارے طلباء ساری کتابیں ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کارواں کو بڑھا دیا ہے۔ میں آج تمام ساتھیوں سے بہت ہی دکھے دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اگر داخلہ نہیں لیا آپ محروم رہ جائیں گے، رمضان کے بعد ہمارے داخلے بند ہو جائیں گے۔ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے، ایک نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے داخلہ نہیں دیا میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا۔ میں نے کہا بھائی اللہ سے شکایت نہیں کرنا تو داخلہ لے لے۔ میرے دوستوں، ہدایہ اکیڈمی ایسا مدرسہ ہے جہاں پہ آپ داخل ہو جائیں گے آپ کے وقت میں برکت آ جائے گی۔ ہمارے اکابرین نے اس نظام کو اتنا بہترین بنایا ہے، سارے جو وفاق المدارس کا پورا جو نظام ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اپنے تجربے کی بتاؤں کہ جب پہلی مرتبہ وفاق المدارس کے امتحان میں جا کے بیٹھیں گے نا تو میں نے کتنے طلباء کو دیکھا ہے، داڑیاں ہیں، بڑی عمریں ہیں، جب وفاق کے امتحان میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے 40 سال ضائع کر دیے اور اب پہلے سال امتحان میں آ کے بیٹھے ہیں۔ تو دیر نہ کیجئے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، داخلہ لیں، ہدایہ اکیڈمی کے دروازے کھلے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ ہمارے طلباء کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم۔